جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ جنہیں اب آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ آج جس معاملے پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں بڑا اہم معاملہ ہے، اور اس حوالے سے میں نے فارن آفس میں اپنے سورسز سے بات کی ہے، میں نے حکومت میں موجود کچھ شخصیات سے آف دا ریکارڈ بات کی ہے، اور مختلف جہاں جن جگہوں پہ میرے سورس موجود تھے اس معاملے پہ گفتگو کی ہے۔ جی بالکل، میں جس معاملے کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہے ایک ایسا معاملہ جس نے بھونچال برپا کر دیا پاکستان کی فارن پالیسی میں، پاکستان کے دفتر خارجہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دوست ممالک کے اندر۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے اس بیان کا ذکر کر رہا ہوں جو انہوں نے اے آر وائی نیوز پہ کاشف عباسی کے پروگرام میں دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ اب سعودی عرب کو اور او آئی سی کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ کشمیر کے معاملے پہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جو او آئی سی کا کردار ہے اور جو سعودی عرب کا کردار ہے کشمیر کے معاملے پہ، اس پہ ہمیں ان کا بٹوین دا لائنز یہ کہنا تھا کہ ہمیں اعتراض ہے، اور ہم اس حوالے سے جو ڈیفرنٹ قسم کی ریزرویشنز ہیں انہیں جب کاشف عباسی نے ان سے یہ کہا کہ آپ آیا ود اور وداؤٹ سعودی عرب جانے کا سوچ رہے ہیں، یعنی اگر سعودی عرب آپ کے ساتھ چلتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر سعودی عرب آپ کے ساتھ نہیں چلتا تو آپ اس کے بغیر بھی آگے جانے کا سوچ رہے ہیں، تو شاہ محمود قریشی نے کہا جی بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں ود اور وداؤٹ۔ تو یہ ایک بہت بڑا بیان تھا پاکستان کی، اگر خارجہ پالیسی کو دیکھیں 72-73 سالہ، تو یہ اس سے ہٹ کے بیان تھا۔ پاکستان جب قیام پاکستان ہوا اس کے بعد پاکستان نے یو ایس اے والا جو بلاک ہے یا جو گروپ ہے اس میں شمولیت اختیار کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان سعودی عرب کے بھی قریب ہوتا گیا، اور سعودی عرب کی قربت جو زیادہ ہوئی وہ اگر بات کریں تو ضیاء الحق کے دور میں ہوئی، اور ضیاء الحق سعودیوں کے زیادہ قریب تھے، اور پھر افغان جہاد کا معاملہ آیا اس میں بھی سعودیوں کا ایک کردار رہا، تو پھر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، ہر گزرتے عرصے کے ساتھ، دنوں کے ساتھ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات تھے وہ بڑھتے گئے۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہو یا چاہے نواز شریف کی، اس کے بعد اگر پرویز مشرف کی حکومت آئی، یا پھر زرداری صاحب کی، یا پھر دوبارہ نواز شریف صاحب کی، ہر دور میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکز اور محور جو ہے وہ سعودی عرب رہا ہے۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جب سعودی عرب نے ایک اسلامی اتحاد تشکیل دیا، 2-3 ممالک اس میں نہیں تھے جو پرو ایران اور پرو ایران تھے، یعنی جن کو شیعہ اکثریتی علاقے کہا جاتا تھا، یا جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ شیعہ ملک ہیں یا ان پہ ایران کا زیادہ انفلوئنس ہے، ان ممالک کو اس اتحاد میں نہیں رکھا گیا۔ اور اہمیت دیکھیں کہ اس اتحاد کی جو سربراہی ہے وہ پاکستان کے ایک سابق آرمی چیف کو دی گئی، یعنی جنرل راحیل شریف، جو اس وقت تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت تک وہ اسلامی اتحاد کے سربراہ ہیں۔ آنے والے کل میں کیا ہو جائے ہونے جا رہا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، اس میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن ابھی تک وہ سربراہ ہے۔ تو پاکستان اور سعودی عرب کی ایک تاریخ تعلقات کی چلتی آ رہی ہے۔ جب پرویز مشرف نے نواز شریف کو قید کر رکھا تھا اور نواز شریف کی پھانسی کی باتیں کی جا رہی تھی، اس وقت بھی سعودی عرب میدان میں کودا، اور نواز شریف ایک ڈیل کے ذریعے گئے جو 10 سالہ ڈیل تھی، 5 سال تک انہوں نے منہ بند رکھنا تھا، کوئی بیان نہیں دینا تھا، تو اس میں بھی سعودی عرب کا اہم کردار رہا۔ پاکستان میں جب بھی جو ہے وہ معاشی طور پہ پاکستان کو ضرورت پڑی اس موقع پہ بھی سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ ابھی اگر اب کی بات کریں 2018 میں جب عمران خان کی حکومت آئی تو اس دوران ایک بڑا جو ولی عہد ہے سعودی محمد بن سلمان MBS کے نام سے مشہور ہے دنیا میں، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے باقاعدہ طور پہ ان کی گاڑی کی ڈرائیونگ کی۔ پھر عمران خان بھی سعودی عرب گئے، ایک سے زیادہ مرتبہ وہ اپنے اس عرصے میں جا چکے ہیں، تو ایک پیکج سعودی عرب نے اناؤنس کیا پاکستان کے لیے 6 ارب 20 کروڑ ڈالر کا، جس میں 3 ارب ڈالر پاکستان کو دیے گئے کہ پاکستان اپنے خزانے میں رکھ لے، اور اس کے ساتھ 3 ارب 20 کروڑ ڈالر کا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ پاکستان کو تیل دینے کی بات کی گئی، یعنی وہ دیا گیا۔ ڈیفرڈ پیمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ نے پیمنٹ اسی وقت کرنی ہوتی ہے، تیل جب آپ خریدتے ہیں آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے پاس معاشی طور پہ اگر پاکستان ڈالر دیتا تو روپے کی قیمت اور گر جاتی، تو سعودی عرب نے کہا کہ آپ ہم سے تیل لے لیں، پیسے نہ دیں،
تیل بیچ کے آپ پیسے دے دیجیے گا. یعنی سادہ لفظوں میں آپ کو اگر بتا دوں, پاکستان نے وہ بھی جو ہے وہ اچیو کیا, یعنی وہ بھی اگر کہیں کہ 6 ارب 20 کروڑ ڈالر ہمیں ملا, لیکن یہ 3 ارب ڈالر جو اس میں سے تھے وہ صرف خزانے میں رکھنے کے لیے تھے کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط ہوں. پھر سعودی عرب میں اور پاکستان کی سٹیک کی بات کریں تو تقریباً 27 لاکھ افراد جو ہیں وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں. پاکستانی رہتے نہیں ہیں, وہاں پہ جابز کرتے ہیں اور زر مبادلہ کے ذخائر بیچتے ہیں. بڑی مطلب ایک ہیوج اماؤنٹ ہوتی ہے جو وہاں سے آتی ہے. اس کے علاوہ اگر دیگر عرب ممالک کی بات کریں تو وہ بھی سعودی انفلوئنس میں ہے, یعنی یو اے ای سب سے زیادہ ہے. تو اگر سعودی عرب کے ساتھ کسی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو یو اے ای بھی مطلب سمجھے اس کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے. 16 لاکھ بندہ جو ہے وہ پاکستان کا یو اے ای میں ہے. 27 لاکھ جو 28 بھی کہا جاتا ہے, کبھی کبھی 3 ملین بھی کہا جاتا ہے, لیکن جو ہمارے پاس فگر جو سرکاری فگر ہے ان کے مطابق 27 لاکھ 16 لاکھ وہ یعنی تقریباً 43 لاکھ بندہ 4.3 ملین جو لوگ ہیں وہ سعودی عرب میں اور یو اے ای میں رہتے ہیں. تقریباً پاکستان کے جتنے باہر لوگ ہوتے ہیں یہ سمندر پار پاکستانی جو کمائی شمائی کے لیے گئے ہیں یعنی ملازمتوں کے لیے گئے ہیں, تو اس کا سمجھ لیں کہ ہاف حصہ جو ہے ان دو ممالک میں ہے. تقریباً کہا جاتا ہے کہ 80-90 لاکھ کے قریب پاکستانی بیرون ملک ہوتے ہیں. تو اس سے یہ دیکھ لیں کہ کتنے امپارٹنٹ ہے. اور تقریباً 5 ارب ڈالر جو ہے وہ سعودی عرب سے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ ریمیٹنسز کی شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں. ہمارے جو وہاں پہ جابز کر رہے ہیں پاکستانی وہ بھیجتے ہیں. تو یہ سعودی عرب کا پاکستان کا کتنا سٹیک ہے سعودی عرب کے ساتھ, اور پھر پاکستان کی تقریباً 70,000 کے قریب فوج جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود ہے, اور وہ سعودی عرب کی حفاظت اور وہ سارا سلسلے کا. اب اس بیان نے ایک بھوچال پیدا کیا, اور بھوچال اس طرح کا پیدا کیا کہ سعودی عرب میں بھی اس کو بڑا سیریس لیا گیا. کل ایک اہم اجلاس ہوا, اس اجلاس میں اس بیان کو رکھا گیا, اور جناب سعودی عرب نے پاکستان سے 1 ارب ڈالر بھی مانگے تھے. جس کے بعد ذرا کنٹیکسٹ دیکھیں کہ سعودی عرب پاکستان سے کن معاملات پہ دور ہوا, تو ان میں بات کریں یمن کی بات, لیبیا کی بات, سیریا کی بات. یمن جنگ میں پاکستان نہیں گیا, سعودی عرب چاہتا تھا کہ پاکستان اپنی فوجیں بھیجے. پھر لیبیا کا معاملہ, پھر شام کا معاملہ, یہ وہ تمام معاملہ. پھر ترکی کے ساتھ تعلقات جو پاکستان کے ہیں وہ بڑے اہم سعودی عرب کو کھٹک رہے ہیں, کیونکہ ترکی سعودی عرب کا یہ خیال ہے کہ ایک علیحدہ سے OIC بنانا چاہتا ہے, تو پاکستان جو ہے اس کو جو ہے اس کے قریب جا رہا ہے. پھر ایک اور چیز, ارطغرل ڈرامہ جو پاکستان میں نشر ہوا جس کی عمران خان صاحب نے بڑی تعریف کی, اس میں بھی سعودی ناراض ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ ترکی کا کلچر جو ہے وہ پاکستان میں دکھایا جا رہا ہے, اور پاکستانی ریاست اور پاکستانی حکومت ترکی کے قریب ہونا چاہتے ہیں. تو ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے سعودی اس وجہ سے بھی ناراض ہیں, یہ ہمیں ذرائع نے بتایا ہے. اور سعودی عرب نے تو باقاعدہ طور پہ اس کے مقابلے کے ایک سیریل بنائی ہے جو ہے فائر کنگڈم آف فائر اس نام کی غالباً ہے. تو وہ بھی ایک معاملہ ہے جس کی وجہ سے سعودی یہ کہتے ہیں کہ فائدے ہم آپ کو دیں, پیسے ہم دیں, آئل ڈیفٹ پیمنٹ پہ ہم دیں, 27-28 لاکھ بندہ آپ کا ہم رکھیں, ان کو جابز دیں, اور پھر آپ ترکی کے پاس جائیں, ترکی کے بھائی بنے, ترکی کے ڈرامے دکھائیں, ہمارے مخالف پروپیگنڈا ہو, یعنی وہ اس کو ڈرامے کو پروپیگنڈا سمجھتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب پاکستان سے ناراض ہوا. اور پھر 1 ارب ڈالر جو ہم نے ریسنٹ دیا, اب یہ ہم نے دیا چائنا سے لے کے, بڑے کم اس پہ مارک اپ ہے. سعودی عرب کا تھوڑا چائنا کی نسبت زیادہ مارک اپ تھا. تو اب ہمیں سعودی عرب نے 1 ارب ڈالر دیا تھا رکھنے کے لیے, اس کا مطلب ہے ہم نے وہ خرچ کر دیا جو ابھی چائنا سے لے کے دیا, ہم نے وہ مطلب رکھا ہوا نہیں تھا. اس وقت جب ہم نے سعودی عرب سے لیا تو روپیہ کہیں 130 کے نزدیک تھا, اب 168-69 پہ ہے, یعنی بیٹھے بیٹھے ہمیں 39 روپے تو پڑ گئے نا. اب جو مہنگا ڈالر ملا نا, چاہے اس پہ ہمیں جو ہے وہ کم دینا پڑا انٹرسٹ, لیکن ڈالر تو 169 پہ پہنچ گیا. تو اب ہم نے 1 ارب ڈالر واپس کیا ہے. 9 جولائی کو ختم ہو گیا تھا وہ ڈیفٹ تیل کا جو پاکستان کے ساتھ معاہدہ. تو پاکستان نے اس کو سعودی عرب حکومت کو لکھا کہ آپ اس کو بڑھائیں, 1 سال پورا ہو گیا اگلے سال کے لیے, تو وہ بھی ابھی تک سعودی حکومت نے نہیں بڑھایا. اور 1 ارب ڈالر جو لیا ہے وہ پاکستان کے لیے تو بہت کچھ ہے, سعودی عرب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. 1 ارب ڈالر کی تو ان کی پرائیویٹ کمپنیز آئیں, یہ 1 ارب ڈالر کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ایسے بھی شہزادے ہیں جو 50-50 کروڑ ڈالر جوئے میں ہار جاتے ہیں,
اور یہ خبریں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور بڑے بڑے جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ ولاز لیے ہوئے ہیں برطانیہ میں اور فرانس میں، اور کہاں کہاں انہوں نے لیا ہے۔ تو 1 ارب ڈالر پاکستان سے مانگنے کا یہ مقصد تھا کہ پاکستان کو تھوڑا سا دکھایا جائے کہ جناب علی اسی تواڈے نال رنجا تے ہن او اگلیاں دوستیاں یاریاں نہیں تے ساڈے پیسے واپس کرو۔ ہمارے لیے 1 ارب ڈالر بہت رقم ہے ابھی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا کہ جس کے گھر میں فاقے ہوں، مثالاً ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو اگر 100 روپیہ مل جائے تو اس کے لیے تو بڑی چیز ہے، کیونکہ وہ جناب تندور سے 4-5 روٹیاں لے لے گا 50 روپے کی، 50 روپے کی وہ جناب کوئی اور چیز لے کے اور وہ اسے کھا لے گا، اس کے لیے 100 روپیہ بڑا ہے، لیکن آپ کے لیے یا میرے لیے 100 روپیہ اتنا اہم نہیں ہے، کیونکہ ہم تو وہ اسی 100 کا جو ہے وہ ہم 600 کا کارڈ لے کے یو فون کا وہ لوڈ کروا لیں گے، سپر پلس جی ہمارا تو پیکج ہونا ہے، تو اس کے لیے 100 بڑا ہے، ہمارے لیے 600 نہیں۔ اسی طرح ریاستوں میں بھی ہے کہ کچھ ریاستیں امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا اپنی جو ہے اس میں کوتاہی ہے، ہمارا اپنا قصور ہے، لیکن اب جناب صورتحال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان آ گیا۔ میں نے ترجمان دفتر خارجہ جو اب تبدیل ہو چکی ہیں، اپنی آخری بریفنگ انہوں نے لاسٹ تھرسڈے کو دی، عائشہ فاروقی ان سے یہی سوال کیا، میں نے کہا جی اب جو کچھ کہہ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ اس طرح کے تعلقات اور یہ وہ کچھ اور ہے، اور جو کچھ شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، یعنی کوئی ریاست کی پالیسی اور ہے یا شاہ محمود قریشی کوئی سیاسی بیان دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جو انہوں نے کہا وہ پاکستانی عوام کے سینٹیمنٹ انہوں نے بیان کی۔ اس کا مطلب ہے کہ فارن آفس بھی اس بیان پہ کھڑا تھا، میں تھا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ تھا کیوں میں نے کہا، اب وہ بیان پیچھے ہٹ گیا ہے جناب، کیسے ہٹا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو فارن آفس اس بیان پہ کھڑا تھا۔ پاکستان کو جو سعودی عرب سے ایک اہم شکایت تھی OIC سے تھی کہ پاکستان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی پچھلے 5 اگست، یہ تو ابھی تو انیورسری یعنی پہلی برسی گزری ہے نا کشمیر کی، تو جب 2019 میں یہ لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، کرفیو لگایا گیا تھا، تو پاکستان کو کہا گیا تھا کہ وزارت خارجہ کی وزرائے خارجہ کی سطح پہ OIC کا اجلاس بلائیں گے، لیکن وہ بھی نہیں بلایا گیا۔ تو پاکستان کو مسلسل جو ہے پھر انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کو سعودی عرب اور UAE کی طرف سے تمغے بھی دیے گئے اور بڑا ان کو وہاں ویلکم کیا گیا۔ اب انڈیا میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، کوئی کشمیر، مقبوضہ کشمیر جو انڈیا نے اپنے حصہ بنایا اس میں بھی انویسٹمنٹ کرنے، تو یہ وہ کرنے جا رہا ہے سعودی عرب اور دبئی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے غصے میں تھے پاکستانی، تو یہ بیان داغ دیا۔ اب جناب صورتحال یہ ہے کہ جس پروگرام میں یہ بیان داغا گیا تھا اس کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں ہوئی، آپ کو پتہ ہوگا، وہ پروگرام یوٹیوب پہ نہیں چڑھا، اور اب جناب آہستہ آہستہ ہمیں جو ہے وہ ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستانی جو ریاست ہے، پاکستانی ریاستی ادارے ہیں، وہ اس سے بیان سے تھوڑا سا دور ہٹتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اس کو بالکل اب کوئی اب آنے والے دنوں میں، یہ بھی آپ کو ویسے خبر ایک دے رہا ہوں، کوئی میڈیا اس بیان کا ذکر نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا ذکر نہ کہنے کا کہیں نہ کہیں سے کہہ دیا گیا ہے۔ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ شاہ محمود قریشی نے بیان دیا، یہ کوئی انہوں نے اپنے تئیں بیان نہیں دیا تھا، یہ صرف کوشش تھی تھوڑا سا جو ہے سعودی عرب اور دبئی اور جو عرب ممالک تھے ان کو تھوڑے سے مسل شو کرنے کی کوشش تھی، اور یہاں پہ سارے کافی لوگ ایک پیج پہ تھے جو ہمارے اسرائیل نے بتایا، تو وہ دکھانے کی کوشش تھی، لیکن یہ کام تھوڑا سا الٹا پڑ گیا، تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ پچھلے پیری نسنے کی کوشش ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ سعودی عرب اچھا خاصا اس بیان پہ غصے میں ہے، یہاں سے سفارت خانے نے بھی پوری ڈیٹیل بھیج دیا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹویٹ کچھ آئے، جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے احسن اقبال، ان کے ٹویٹ، اور ان کے ٹویٹ بھی ماشاءاللہ عربی میں تھے، تو انہوں نے 3-4 ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ بطور سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون یہ مطلب انہوں نے اس کے ریفرنس سے ٹویٹ کیے، تو انہوں نے سعودیہ کے ساتھ اپنا وہ تعلق جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی کہ ہم ان چیزوں سے ایگری نہیں ہیں، پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ لیکن اب سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ عربوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عرب جب کوئی بات دل میں رکھ لیتے ہیں تو پھر وہ دل میں رکھ لیتے ہیں۔ اگر محمد بن سلمان اینڈ کمپنی اس بات کو دل میں رکھتی ہے تو پھر جو اندرون ملک پاکستانی تھے وہ تو پہلے ہی تحریک انصاف کے بارے میں جو ہے وہ خوش فہمیوں سے دور ہو چکے ہیں، تو اگر جو ہے وہ 27 لاکھ میں سے 15 لاکھ پاکستانی بھی آ گیا نا، اور 16 لاکھ میں سے 10 لاکھ بھی آ گیا، یعنی 16 لاکھ جو UAE والا ہے اور 27 لاکھ جو ہے سعودی عرب والا، تو پھر سمندر پار پاکستانی جو ہیں وہ بھی ان کی بھی خوش فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ ویسے کوئی $5 ارب سے زیادہ کے ہمیں وہاں سے پیسے آتے ہیں
रेमिटेंसेस आती हैं। तो अब ये 1.5 लाख बंदा पहले वापस आ चुका है यूएई से, तो अब ये मामला बड़ा गंभीर हो गया है और इसको किस तरह अगले आने वाले दिनों में डील करते हैं। अब एक बार सारे वो लोग पीछे हट गए हैं जिन्होंने सारों ने ये प्लान तैयार किया था कि जी इस तरह सऊदी अरब को थोड़ा प्रेशराइज़ किया जाए, अरब ममालिक को थोड़ा प्रेशराइज़ किया जाए। अब वो सारे पीछे हटे हैं और मतलब वाह पीछे हट गया और अब इस बयान का आप दोबारा जिक्र नहीं सुनेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात पे इसका कितना असर पड़ा है, ये तो अभी तो इब्तदाई तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने मांगे हैं $1 अरब, वो हमने दिया है। $2 अरब वो बकाया भी मांग रहे हैं और $3.5 अरब जो 3 अरब 20 करोड़ का वो तेल डेफर्ड पेमेंट पे देते थे, वो भी अब जो है उस पर भी सवालिया निशान हो गया है। तो हमारे लिए ये बड़ी मुश्किल मामलात हो गए। पहले ही माशी सूरत हाल जो मुश्किलात का शिकार है वो होगी। चाइना हाल तो हमारी मदद कर रहा है, लेकिन चाइना कब तक मदद करेगा और ये पॉलिसी किस तरफ जाएगी और आने वाले दिनों में क्या होगा, इस हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अब हमने आपको ये बता दिया ये कहाँ से कहानी शुरू हुई, किसने चलाई और अब पीछे क्यों हटा जा रहा है, किसके कहने पर हटा जा रहा है, वो हमने आपको बता दिया। मज़ीद तफसीलात के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ विद आउन शिराजी देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने